تحویل قبلہ سے ہوتی ہے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دلی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ ہونا چاہیے، اور اس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اور نماز کے اندر آسمان کی طرف آپ اپنا رخ کر کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تحویل قبلہ کو یعنی بیت المقدس کو ہٹا کر قبلہ بیت المقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر موجود تھے تو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد اور ضد کی بنا پر کہتے تھے انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ فرما دیجئے ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب یہ اللہ ہی کی ہیں، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ ان آیات کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تو تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے۔ دل میں آرزو تھی اور خواہش بھی کرتے تھے لیکن زبان سے اظہار نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اس فیصلے کو قبول کیا اور آپ کی رضا کے مطابق فیصلہ فرمایا اور تحویل قبلہ کو سمیٹ دیا۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹنے کے بعد آخری اور فیصلہ کن بات جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح اللہ رب العزت کی طرف ہونا چاہیے، سب کا رخ اللہ کی رضا ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے اور 24 گھنٹے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسے میں بھی، سیاست اور حکومت میں بھی اور تجارت اور معاشرے میں بھی۔ یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اسی لیے اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو ابواب بر کہا گیا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد اب جزوی تفصیلات اور احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، تجارتی اور ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام اس آیت مبارکہ کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جنہیں مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مشرکین از خود
بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو مردار ہیں، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نام کو پکارا گیا ہو۔ یہاں ایک بات کی تفصیل تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت تو اجازت نہیں دیتا۔ یہاں فرمایا گیا کہ ہر ایسا جانور جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ایک ہوتا ہے جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ نہ پڑھنا، اس سے بھی جانور حرام ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا نام نہیں لینا بلکہ کسی اور کے نام کے اوپر جانور کو ذبح کرنا۔ جس طریقے سے بغیر بسم اللہ کے جانور ذبح کیا ہوا حرام ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام کے اوپر بھی جانور ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ اس کو کھانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانا، جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا۔ البتہ ان چاروں حرام چیزوں کو مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا گیا ہو، وہ جو مجبور آدمی ہے، جو بھوک سے بہت مجبور ہو جائے اور اب مرنے کے قریب پہنچ جائے، تو اس کو بقدر ضرورت کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور بقدر ضرورت اجازت دی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اگلا حکم عدل کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو، کیونکہ اہل عرب کے ہاں لوڈی اور غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کر دیا کہ قصاص کے بدلے میں قصاص ہے، قاتل کے بدلے میں مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ حالانکہ قصاص میں تو بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے، زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن زندگی اس بنا پر کہا گیا کہ ایک آدمی کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو جو لوگ سنیں گے وہ اپنا ہاتھ قتل کرنے سے روک دیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل اور احسان اور رحمت ہوگی۔ اگلا حکم بیان کیا گیا کہ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کیے جائیں تو اللہ رب العزت اس سے تقوی کی دولت سے انسان کو مالا مال فرما دیتے ہیں، اور روزے کا مقصد ہی فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی ہو جائے۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے۔ رمضان کی راتوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، اس کا رمضان اور قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگلی آیت میں رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے، اس حکم کو بیان کیا گیا۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری، غضب ہو یا رشوت یا خرید و فروخت ناجائز طریقے سے ہو، ان تمام صورتوں کے میں مال کمانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں قمری تاریخوں کا استعمال بتایا گیا کہ یہ فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی ہے۔ کئی عبادات کا مدار ان قمری مہینوں کے معرفت کے اوپر موقوف ہے۔ اگلی آیت میں مسلمانوں پر جہاد اور قتال کو فرض کیا گیا اور بتایا گیا کہ جہاد فرض ہے، اور جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، کیونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور یہ ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں
اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ جو ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے، انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے اللہ کی کا تذکرہ فرمائیں اور اپنے آباء و اجداد کے تفاخر سے باز رہیں۔ اگلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا اور اس کی اہمیت بتائی گئی کہ اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جا رہا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے، اور خاص کر آج کے اس دور کے اندر، کیونکہ غیر مستحق لوگ اس کے اندر پیش ہیں، لہذا خوب تحقیق کے بعد اپنا مال صحیح مصرف پر خرچ کرنا چاہیے۔ اگلی آیات میں حکم دیا گیا کہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس سے اگلی آیت میں شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے بہت سارے نقصانات ہیں، اور وہ منافع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں نقصانات۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے۔ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد پھر اگلی آیات سے خاندانی مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں، البتہ جو صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن اس دور کے اندر صحیح معنوں میں اہل کتاب موجود نہیں ہیں۔ اس زمانے میں اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل کے ماننے والے ان لوگوں کے متعلق یہ حکم تھا کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن اس دور میں صحیح معنوں میں تورات و انجیل کے ماننے والے لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ تورات اور انجیل کے اندر منمانی تبدیلیاں کر دی ہیں، لہذا اب اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ عریب بھائی یہ آواز پیچھے سے بند کر دیں، یہ بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اس حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتہ کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا غنا اور حسن و جمال پر نہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح عام طور پر 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، حسب نسب کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رشتے میں یہ 2 چیزیں پائی جائیں اس سے انکار کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ایک جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں اور دوسرا جو دیندار ہو۔ جس میں یہ 2 صفات پائی جائیں، اگر وہ آپ کی بیٹی سے اپنی نسبت قائم کرتا ہے تو یہ آپ کی بیٹی کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ البتہ ازدواجی سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سفر کے بہت سارے مراحل کو یہ نیک ساتھی آسان کر دیتا ہے، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانے سے تعبیر فرمایا، اور حدیث میں فرمایا المتاع خیر المتاع المرأة الصالحہ، سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ آگے عورتوں کے کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ پہلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جمع جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں
جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصارہ جمع کرنا بھی برا سمجھتے تھے۔ گویا اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے کے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ سب سے پہلے طلاق کے متعلق 3 باتیں زور غور سے سن لیجئے۔ ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق احسن اور ایک ہے طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ آدمی بیوی کو ایک طلاق دے اور اس کے بعد چھوڑ دے۔ اگر 3 طہر کے اندر اندر رجوع کر لیا تو وہ اس کی بیوی ہے، اور رجوع نہیں کیا تو 3 طہر کے بعد خود بخود تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس طرح طلاق دینے سے دوبارہ نکاح جدید کرنے سے بیوی بن سکتی ہے۔ طلاق حسن یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی، دوسرے طہر میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری طلاق ہے جس کو طلاق بدعت کہا گیا ہے۔ اگرچہ اس طریقے کی طلاق دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، لیکن اس طلاق سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مرد اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس سے احناف کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد عدت کے مسائل ہیں۔ عدت کے مسائل میں خاص طور پر یہ بات سمجھ لی جائے کہ ایک ہوتی ہے عدت وفات اور ایک ہوتی ہے عدت طلاق۔ عدت وفات اور عدت طلاق میں ایک چیز مشترک ہے کہ اگر عورت امید سے ہو، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہو، تو اس صورت میں اس کی عدت اس بچے اور بچی کی پیدائش کے اوپر ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، چاہے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو۔ جو ہی بچے یا بچی کی ولادت ہو جائے گی، اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور طلاق وفات 4 مہینے 10 دن ہے، اور عدت طلاق جو ہے وہ 3 مہینے ہے، 3 حیض ہے۔ جب 3 حیض گزر جائیں تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ عدت طلاق اور عدت وفات کے مسائل کے بعد رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے، جو کسی بھی بچے پر کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو آج پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس بچے معصوم کو دینا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق 3 حیض ہے، جبکہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا یا نکاح کے متعلق کوئی گفتگو کرنا یا اس کو کوئی پیغام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و اعوان کی بقا بھی ضروری ہے۔ اس لیے فوراً اللہ رب العزت نے جہاد کے مسائل کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا اور موت کے ڈر سے جہاد سے رائے فرار اختیار کرنے والوں کے لیے شدید مذمت بیان کی گئی۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 قصے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اور اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے۔
جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی اوجل نہیں ہے، اور یہ کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی لیے اس قصے کے آخر میں اور اس پارے کے آخری آیت میں یہ بتایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی آیت کے اوپر دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے۔ آپ حضرات نے بڑی دیر تک میری گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے، اور اللہ رب العزت بار بار روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔